تعالی ہم سب کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمائے اور نبی پاک صاحب الولاق صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ عنایت سے اللہ کریم ہماری مشکلیں آسان اور پریشانیاں دور فرمائے۔ مدنی چینل کے ناظرین، خوف خدا آج کے ہمارے پروگرام کا عنوان ہے، اور خوف خدا کسی نہ کسی صورت میں کچھ نہ کچھ تو ایمان والے کے دل میں ہوتا ہے، اور اسے بدبختی یا شقاوت ہی کہا جا سکتا ہے کہ جس کے دل سے اللہ کا خوف جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ اللہ ہمیں محفوظ فرمائے۔ میں چاہوں گا اشفاق بھی سب سے پہلے آپ یہ بتائیں کہ اگر خوف خدا ہمارے اندر ہو تو اس کے فوائد ہمیں جو ہے وہ کیا میسر ہوں گے، اور اس کے ساتھ ساتھ آپ ذرا خوف خدا کو تھوڑا ڈیفائن بھی فرما دیں۔ خوف کسی بھی ایسے معاملے کا اندیشہ جس سے نقصان پہنچنے کا کوئی خدشہ ہو، نقصان کی توقع ہو، ایک بلٹ ان انسان کے اندر ایک بائی نیچر یہ ہوتا ہے۔ بندہ اگر سیب کاٹ رہا ہے تو ہاتھ کے یا انگلی کے کٹ جانے کا ایک کہیں نہ کہیں خوف ہوتا ہے کہ اگر میں نے سیب کاٹتے ہوئے یا سبزی وغیرہ کاٹتے ہوئے، گوشت کاٹتے ہوئے میں نے ذرا بے احتیاطی برتی تو میرا ہاتھ بھی کٹ سکتا ہے۔ اس طرح جو خوف ہوتا ہے وہ کہیں نہ کہیں کوئی ایسے کسی درندے کو دیکھ کر، اگرچہ وہ کچھ بھی نہیں کر رہا، کوئی ڈاگ ہے وہ دو ملا رہا ہے، لیکن کہیں نہ کہیں خوف ہوتا ہے کہ کوئی نقصان مجھے نہ پہنچ جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جب ہم کہیں گے کہ خوف، تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ اللہ پاک کی ناراضی کا خوف، یعنی اللہ پاک ناراض ہو گیا اور اس کی طرف سے پہنچنے والی کوئی سزا، کوئی عذاب، کوئی غضب مجھ پر آ گیا، تو اس خوف سے بندہ اپنے دل میں جو خدشہ، جو اندیشہ رکھتا ہے، اور اس کے اسباب میں پھر بندہ جو بھی عمل کرتا ہے، ایکشن کرتا ہے یا ری ایکشن کرتا ہے خوف کے اگینسٹ، تو وہ ایک اچھا معاملہ ہوتا ہے، اور یہی بندے سے مطلوب ہے کہ بندہ اللہ پاک سے ڈرتا رہے۔ کیا فائدہ ہے؟ وہ تو ہم نے شروع میں حدیث پاک بھی سنی، رأس الحکمتی مخافت اللہ، حکمت کی اصل اور جڑ بنیاد جو ہے وہ کہہ لیجئے دین کی بنیاد کہہ لیجئے، تو آپ کو حکمت، خوف خدا یہ بیان کیا گیا۔ اور قرآن پاک کو اگر دیکھیں، ہمارے لیے جو بنیادی بک ہے، ہمارے لیے سب سے عظیم کتاب ہے، اللہ پاک کی طرف سے ملنے والا ایک عظیم پیغام، آپ کو شاید اس سے زیادہ کسی چیز پر فوکس اور تاکید نہ ملے۔ جو میں نے دیکھا قرآن پاک کے مطالعے میں کہ تقریباً 500 سے زائد مقامات پر مختلف انداز میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی ذات سے ڈرنے کے لیے ترغیب ارشاد فرمائی، تاکید بیان فرمائی۔ اور تقویٰ 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 کیا ہے؟ تقویٰ بھی اللہ کا خوف اور اللہ کا ڈر ہے۔ اسی طرح بعض جگہوں پر خوف کے ورڈ کے ساتھ باقاعدہ فرمایا گیا، وخافونی ان کنتم مومنین، مجھ سے ڈرو اگر تم ایمان والے ہو۔ آپ قرآن پاک ابتدا کرتے ہیں سورہ بقرہ کی دوسری آیت میں، آپ کو متقین کے لیے انعام نظر آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا کیا انعام ہے؟ تو قرآن ہے تو پورے کائنات کے لیے ہدایت، لیکن ہدایت لیتے اس سے کون ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے ہدی للمتقین، یہ تقوی یعنی ڈرنے والوں کے لیے، جو انصاف پسند ہیں، جو اپنے دل میں اپنے پالنے والے، پیدا کرنے والے کا خوف رکھتے ہیں، وہ ان کے لیے ہدایت ہے۔ اس طرح سورہ بقرہ اگر آپ دیکھیں نا، صرف سورہ بقرہ میں 15 جگہوں پر تقوی کا بیان ہے، اللہ اکبر، کہ تقوی، اللہ کا ڈر پیدا کرو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا وَاتَّقَوْا، اگر وہ ایمان لائیں اور تقوی اختیار کریں، ڈرے مجھ سے، لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، اللہ کی طرف سے جو انعام ملے گا وہ بہت بہتر ہے، بہت بھلا ہے۔ اس سے پہلے دنیاوی نعمتوں کا اور اس کا کچھ بیان ہو رہا تھا، تو آگے اللہ نے فرمایا کہ مجھ سے ڈرو ایمان کے بعد تو سب کچھ مل جائے گا۔ لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ، یہ نہیں فرمایا فی الآخرہ، آخرت میں، یہ جنرل ہے۔ جب بندہ اللہ کا خوف رکھتا ہے تو دنیا میں بھی ملتا ہے، آخرت میں بھی ملتا ہے۔ سورہ بقرہ میں ہی فرمایا وَتَزَوَّدُوا، حج کے معاملے میں، لیکن اسی کے ساتھ فرمایا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَىٰ، سب سے بہترین زاد راہ یہ تقویٰ ہے۔ اسی طرح آگے بڑھیے سورہ آل عمران میں آپ کو بیشتر آیتیں ملے گی۔ ایک آیت مبارکہ حصول برکت کے لیے اللہ پاک فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو جیسے اس سے ڈرنے کا حق ہے۔ آگے بڑھیے سورہ نساء کی طرف۔ سورہ نساء شروع ہی تقوی کے بیان سے ہوتی ہے، یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ، اے لوگو اللہ سے ڈرو جس نے تمہیں ایک جان سے پیدا کی، جس نے تمہیں پیدا کیا اس سے وہ
اس بات کا مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے صحیح۔ اور کوئی نہیں ہے کہ اس سے ڈرا جائے۔ آگے چلیں سورہ مائدہ میں تو تقریباً 4-5 مقامات پر تقوی کا بیان ہے۔ ایک آیت میں فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اللہ کی طرف وسیلہ تلاش کرو۔ آگے بڑھتے ہیں سورہ انعام کی طرف، اللہ پاک نے فرمایا کہ تقوی کا آیتیں ہیں اس میں بھی کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ آمَنُوا، اگر وہ ایمان لائیں تقوی اختیار کریں تو وہ ان کے لیے بہتر ہے۔ سورہ اعراف میں آگے بڑھیں تو ان الذین اتقوا اذا مسهم طائف من الشیطان تذکروا، جو ڈرنے والے اللہ سے اور پرہیزگار ہیں تو جب وہ کسی برائی کی طرف راغب ہو بھی جاتے ہیں تو فوراً انہیں اللہ پاک بچا لیتا ہے۔ فَإِذَا هُمْ مُبْصِرُونَ، تو وہ آنکھیں کھول لیتے ہیں۔ اگر کسی گناہ کی طرف جانے بھی لگیں تو خوف انہیں بچا لیتا ہے۔ ان الذین اتقوا، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں ان کے قدم رک جاتے ہیں۔ آگے سورہ انفال کی طرف بڑھیں وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ خَاصَّةً، 2 جگہ پر تقوی کا بیان ہے سورہ انفال میں کہ اللہ سے ڈرو اور اللہ کی طرف سے آنے والی آزمائشوں سے، عذابات سے ڈرو۔ سورہ توبہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، ایمان والو تقوی اختیار کرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ سورہ یونس، اب یہ ترتیب وار آپ کو ہر صورت میں بلا مبالغہ کہوں، قرآن پاک کی کوئی بھی بڑی صورت آپ اٹھا لیں اس میں کہیں نہ کہیں تقوی کا بیان آئے گا۔ سورہ یونس میں اولیاء کی نشانی میں بیان فرمایا کہ الذین آمنوا وکانوا یتقون، میرے دوست وہ ہیں جو ایمان لا کر مجھ سے ڈرتے ہیں، میرا تقوی اختیار کرتے ہیں۔ علماء نے فرمایا کہ جو کسی سے ڈرتا ہے وہ دوست کیسے ہو سکتا ہے؟ ڈرنے والا تو بھاگتا ہے، جو کسی چیز سے ڈرتا ہے وہ تو بھاگتا ہے، جیسے شیر سے ڈر لگتا ہے تو ہم دور بھاگتے ہیں۔ تو فرمایا کہ یہی تو فرق ہے کہ جب بندہ رب سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے، اور دنیاوی اشیاء سے، دنیاوی مادی چیزوں سے یا انسان سے یا درندوں سے، جانوروں سے ڈرتا ہے تو ان سے دور ہو جاتا ہے۔ یہ ہے اللہ سے ڈرنے کا فائدہ کہ بندہ اس کے قریب ہو جاتا ہے اور اس کی محبت بڑھ جاتی ہے۔ یہ کیسی عجیب بات ہے، اور یہ کیسا، اس میں بھی ایک راز ہے کہ بندہ رب سے ڈر بھی رہا ہے اور اس کی محبت بھی بڑھ رہی ہے۔ حالانکہ دنیاوی طور پر دیکھیں تو ڈرنے والی چیز سے تو بندہ اور زیادہ نفرت کرنے لگتا ہے اور اس سے دور بھاگتا ہے، لیکن اللہ کا خوف یہ وہ محبت والا خوف ہے کہ جس میں بندہ اپنے محبوب کی ناراضی سے ڈرتا ہے، میرا محبوب ناراض نہ ہو جائے۔ اللہ، واہ واہ اشفاق بھائی، سبحان اللہ، کیا مہروز بھائی ترتیب کے ساتھ اور کیا استحضار کے ساتھ قرآن کریم کی آیات، پھر ان کا ترجمہ بھی ماشاءاللہ اشفاق بھائی نے جو ہے نا وہ پڑھا ہے۔ اشفاق بھائی ماہ شعبان المعظم کی آمد ہے، اس کے بعد ماہ رمضان مبارک بھی ہے، آپ ماشاءاللہ حافظ بھی ہیں اور مصلی بھی سناتے ہیں، تراویح میں قرآن بھی سناتے ہیں، تو دور آپ نے شروع کر لیا ہے؟ میں نے شروع نہیں کیا، میں نے ختم نہیں کیا تھا۔ اللہ اکبر، واہ واہ واہ، سبحان اللہ، الحمدللہ سلسلہ جاری رہتا ہے شوال سے ہی کہ بندہ معمول کے مطابق پڑھتا رہے تو پھر وہ شروع نہیں کرنا پڑتا۔ کیا بات ہے جی، مدینہ مدینہ، یہ بھی ایک سیکھنے کی بات ہے، ٹھیک ہے۔ اور یہاں ایک پیغام بھی ہے کہ جنہوں نے تراویح سنانی ہے، بلکہ جو بھی حفاظ ہیں ان کو قرآن کریم کی آیات پر اس طرح سے ایک نظر بھی ہونی چاہیے اور یوں یاد بھی ہونی چاہیے۔ یہ آپ دیکھیں، ایک تو حفظ ہے اور پھر اس کے ساتھ ساتھ علم ہے، درس نظامی کی بھی ایک برکت ہے کہ الحمدللہ اشفاق بھائی قرآن کی آیتیں بھی سنا رہے ہیں، پھر ترجمہ بھی بتا رہے ہیں اور ساتھ میں مطالب و مفاہیم بھی تفسیر کی روشنی میں بیان کر رہے ہیں۔ حفظ کروایا جائے نا سلمان بھائی، تو میرا انکس وہ فہم جو کہتا ہے وہ یہ کہ جب حفظ کروایا جائے، جی صحیح، تو وہ جب یعنی ناقص ترین فہم آپ کا، میں حافظ کیا عاجزی ہے، میں حافظ نہیں ہوں تو مجھے اس کا وہ تو نہیں ہے، تو یہ میرے دائیں بائیں جانب دونوں حافظ، یہ مجال نہیں ہے کہ میں آپ کے فہم کو انکس کہہ سکوں، لیکن چونکہ آپ نے کثر شان سے کام لیا ناظرین کو سمجھانے کے لیے انکس کا معنی، کیونکہ آج کل یہ بھی ایک بات ہے بھی یہ کیا کہہ گئے ہیں سمجھ نہیں آیا، یہ بھی لگا کوئی ان کا کوئی بندہ اصل میں نا دل سے دل کو راہ ہوتی ہے، میں آپ کو عرض کروں دل کو دل سے راہ ہوتی ہے، بہت ساری جگہوں پہ زبان سمجھ میں نہیں آ رہی ہوتی، پنجابی کلام سنتے ہیں ہم، پشتو سنتے ہیں، فارسی سنتے ہیں، عربی سنتے ہیں، بعض تو اردو کے بھی ایسے عالیشان، ابھی معراج شریف گزری اس کے جو کلام ہیں تو وہ سمجھ میں نہیں آ رہے ہوتے، ایک ایک ورڈنگ کا آپ ترجمہ کرنے جائیں گے، مفہوم پوچھنے جائیں گے تو مشکل ہو جائے گا، لیکن دل کو دل سے راہ ہوتی ہے اور مدنی چینل پہ محبت سے گفتگو ہوتی ہے تو میرا حسن ظن یہ ہے کہ وہ دل میں اتر جاتی ہے۔ ماشاءاللہ، نہیں محبت کی زبان تو ہوتی ہے، جی جی، حضور کی محبت بھی ایک زبان ہے۔ ہم ابھی یہ تھر میں گئے ہوئے تھے یہ 2-4 دن پہلے، تو وہاں پر بھی وہ پڑھ رہے تھے کچھ، تو میں نے کہا یہ کیا پڑھ رہے ہیں، تو اسلام بھی وہاں مطلب ایک ساتھ اکٹھے ہو کے وہاں اس ڈھانی کے لوگ جو تھے تو انہوں نے کہا کہ یہ میلاد شریف جو ہے وہ پڑھ رہے ہیں۔ ماشاءاللہ، مہروز بھائی مجھے تو سمجھ میں نہیں، جہاں حضور کا نام آتا تھا
وہ سمجھ میں آ رہا تھا. اس کے علاوہ جو ہے نا وہ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا, لیکن ایک عجیب کیف اور ایک عجیب مزہ آ رہا تھا. اللہ نے چاہا تو یہاں پہ بھی کیف اور مزہ آئے گا. مرحبا. جی میرے